آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر قومی اسمبلی کا اجلاس اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پر ووٹنگ ہونی ہے۔ 6 نکاتی ایجنڈا اس میں شامل ہے۔ توجہ دلاؤ نوٹس اور وقفہ سوالات بھی ایجنڈے میں شامل ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 10:30 بجے آغاز ہوا اس قومی اسمبلی کے اجلاس کا اور اس وقت ملتوی کیا گیا ہے 1.5 گھنٹے کے لیے اس اجلاس کو، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے بھی گفتگو کی ہے اور شہباز شریف نے بھی گفتگو کی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے آئین میں گنجائش موجود ہے، شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ کہا اسلام آباد گیا ہے۔ اسٹوڈیو چلیں گے، وہاں پر ماریا میمن ہمارا انتظار کریے اور اے آر وائی کی خصوصی نشریات جاری رہے گی۔ جی بہت شکریہ، بڑا ہی آج اہم دن ہے پارلیمانی تاریخ میں، اور ساتھ ساتھ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10:30 بجے ایگزیکٹلی جو تھا سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اس اجلاس کو شروع کر دیا گیا۔ شروع میں شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی اور کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے ہے۔ اس کے جواب میں اسپیکر صاحب نے کہا جی بالکل احترام کرتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا، اس کو یہاں پہ اپلائی بھی کریں گے، اس کا احترام بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ جو خط اور کانسپریسی والی بات ہے اس پہ بھی بحث ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں سے ٹون سیٹ ہوئی آج کے اس اجلاس کی۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریر کی ہے، اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 12:30 تک اس اجلاس کو ایڈجرن کر دیا گیا ہے۔ اچھا، بڑی ایک ٹیکنیکل بھی ساتھ ساتھ حکومت گیم کھیل رہی ہے اور بتانا چاہ رہی ہے کہ اگر اس فیصلے کو ہم جب اپلائی کریں گے تو اس میں کہاں کہاں کس کس طریقے سے گنجائش موجود ہے اس ووٹنگ کے عمل کو تک پہنچنے سے پہلے۔ آغاز کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کا۔ صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، عادل عباسی صاحب ہیں بیچ میں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے رپورٹرز جو خاص طور پہ اسمبلی کو کور کر رہے ہیں ان سے پوچھیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے، وہاں کیا موڈ ہے۔ صابر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ جو ایڈجرمنٹ ہے یہ ایک تو شاید شور بھی ہو رہا تھا، لیکن کیا یہ اس وجہ سے تھوڑا سا یہ بریک لیا ہے، یا یہ ایڈجرمنٹ کیا کوئی میسج دینے کے لیے یا کچھ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی گنجائش موجود ہے اس فیصلے میں؟ پروروگ اور ایڈجرمنٹ میں ہم کل بھی بات کر رہے تھے، اس میں فرق موجود ہے۔ اور پروروگ اجلاس ہوتا ہے جی غیر معینہ مدت کے لیے آپ منسوخ کر دیں اور اس کو دوبارہ سمن کرنے کے لیے یا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان دوبارہ اجلاس بلائیں، اور دوسرا اختیار اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ہے کہ وہ اجلاس کو دوبارہ سمن کرے۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اسپیکر آج انہوں نے ایک لفظ بڑا نپے تلے انداز میں کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر کی روح کے مطابق عمل ہوگا، اور جو کچھ حکم دیا میں نے فیصلہ پڑھ لیا، اس کے اکارڈنگلی ہم چلیں گے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ 10:30 بجے اجلاس بلانے کا کہا گیا تھا، اجلاس 10:30 بجے بلا لیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات کی ہے جو کل فواد چودھری صاحب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے گھڑیاں 3 اپریل کو گھڑیاں روک دیں، تو آج ہم 3 اپریل سے سمجھ رہے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا ایک یورپی پارلیمنٹ کہ رات کے 12 بجے انہوں نے سیل نکال دیے تھے اپنی گاڑیوں میں سے، پارلیمان کی کاروائی جو ہے اس کو انہوں نے بھی ٹائم کو روک دیا تھا۔ بڑی ریسرچ ہے ماشاءاللہ، مطلب تو اس لیے پھر ظاہر ہے اعلیٰ دماغ بیٹھے ہیں، دونوں طرف بیٹھے ہیں، اور بلکہ دونوں طرف نہیں چاروں اطراف بیٹھے ہیں، ہر کوئی سوچ رہا ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا فیڈ بیک دے رہا ہے۔ تو اس لیے اب پروروگ اور ایڈجرمنٹ میں فرق بتایا گیا ہے کہ یہ ایڈجرمنٹ ہے اور یہ پروروگ نہیں ہوگا، ایڈجرمنٹ چلتی رہے گی۔ تو ہاؤس ان آرڈر رکھنا بھی دونوں کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی۔ اسپیکر نے ماحول کے مطابق اجلاس کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اگر اجلاس پرامن ہوگا، پیسفل ہوگا تو اس کاروائی چلتی رہے گی، اور اگر نہیں ہوگا تو ایڈجرمنٹس ہوتی رہیں گی، بریک دیتے رہیں گے، اسپیکر بار بار موقع دے گا اپوزیشن کو بھی گورنمنٹ کو کہ ہاؤس ان آرڈر کریں تو میں آ جاتا ہوں، میں فیصلے پر عمل درآمد کے لیے یہاں پہ موجود ہوں۔ اسپیکر نے بھی ایک بات کہی ہے، اسپیکر نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کانسپریسی کی بات کی، انہوں نے کہا اس پہ بھی بات ہونی چاہیے۔ تو اس پہ پھر سلسلہ، کیونکہ یہ پوائنٹ آف آرڈر، یہ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ ابتدا بھی لیڈر آف اپوزیشن نے کیا، آج انہوں نے ہی اس بحث کو آگے بڑھایا۔ اگر وہ خاموش رہتے تو میرا خیال ہے کہ چیزیں شاید ان کی فیور میں ہوتی اور یہ موقع نہ ملتا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب تیاری کر کے آئے ہیں۔ اور یہ جو تیاری بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ پہلے تو عادل یہ بتائیں کہ آج آپ ووٹنگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ شہباز چودھری صاحب نے تو کہا کہ نہیں ہوگی، صابر صاحب بھی
ریکارڈ ہیں کہ نہیں ہوتی ہوئی آج ووٹنگ دکھائی دے رہی. جو موڈ ہے, جو ٹون ہے, حکومت ڈیلے بھی کرنا چاہتی ہے لیکن عدالتی فیصلہ بھی اور وقت کی قید بھی ہے. میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ عدالتی فیصلہ بھی ہے اور وقت کی قید بھی ہے. یہ دونوں چیزیں باؤنڈ کیا ہے سپریم کورٹ. میری رائے ذرا مختلف ہے اس معاملے میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں یہ فیصلہ پیرا 9 ذرا پڑھ دیں پھر کلیئر کرتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ پر جو فیصلہ ہے وہ یہ کہ اسپیکر موجودہ سیشن کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے اور منعقد کرنے کا پابند ہے. وہ انہوں نے آج کر دیا 10:30 کا اور وہ ایسا فوری طور پر کرے گا اور کسی بھی صورت 9 اپریل 2022 بروز ہفتہ صبح 10:30 بجے سے لیٹ نہیں کرے گا. یہ بھی 10:30 بجے ہو گیا. جبکہ 3 اپریل 2022 کو جاری کردہ آرڈر جو ہے آرڈر آف دا ڈے کے مطابق اجلاس کی کارروائی شروع کی جائے گی. ان شرائط کے تحت جو آئین کے آرٹیکل 95 کو قومی اسمبلی رول 37 کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے درکار ہوتی ہے. اب آتے ہیں اصل پوائنٹ کی طرف کہ یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ریورس لگایا کہ آپ 3 اپریل تک جو ہے وہ چلے جائیں. ہم یہاں پہ اگر آپ کی اجازت تو آرگومنٹ چھوٹی سی چٹ چیٹ کرتے ہیں نا, کر لیں کیونکہ یہ اس دوران چودھری غلام حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو چودھری صاحب آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں گفتگو میں اگر آپ نے مناسب کہیں. کیونکہ ان کا پوائنٹ اب انہوں نے کہا جی کہ آرڈر آف دا ڈے کے مطابق اجلاس کی کارروائی شروع کی جائے گی. آرڈر آف دا ڈے کے مطابق کارروائی شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے نا, آرڈر آف دا ڈے کے مطابق کارروائی جو شروع ہوئی وہ 3 اپریل کی شروع ہوئی اور 3 اپریل کو یہ ہونا تھا کہ ووٹنگ ہونی تھی. اس سے پہلے جو تھا یہ طے ہوا تھا کہ 3 دن بعد یعنی 7th ڈے آف دیٹ پروسیجر واز میں آپ کو بتاتا 3 اپریل. میں آپ کو بتاتا نہیں, اس دن کا ایجنڈا جاری ہوا ہے نا, اس کو آرڈر دے میں جب ہم جاتے ہیں قومی اسمبلی کور کرتے ہیں نا, تو فار ایگزامپل بجٹ سیشن ہوتا ہے نا, تو فائنینس بل ڈیلی بجٹ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, بجٹ ڈیلی آتا ہے, وہ ایجنڈے پہ پڑا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا, اس کا ہوتا یہی کہ آج ہم اس کو اپروو کر لیں گے. وہ ڈیلی ہوتا ہے کہ اپروو کی قرارداد بحث منظور پیش کی جائے گی, منظور کیا جائے گا, لیکن وہ چلتا ہے دنوں کے حساب سے, چلتا رہتا ہے اور بالآخر وہ ایٹ دا اینڈ منظور ہو جاتا ہے کسی دن. تو اس میں بھی یہ کہیں نہیں باؤنڈ کیا گیا کہ آپ نے 3 اپریل کا جو آرڈر آف دا ڈے ہے وہ 3 اپریل کو ہی مکمل کرنا ہے. اچھا, اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ جو لیگل مائنڈ ہے وہ بالکل ٹھیک بات ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ 3 اپریل کو ہی مکمل کرنا ہے, لیکن اگر ہم وہ دیکھیں وہ 7th ڈے تھا, لاسٹ ڈے تھا جس دن ووٹنگ ہونی تھی. کچھ لیگل مائنڈ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ ڈے ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اس کے بعد it would be a sheer violation of Supreme Court's order کہ آپ سپریم کورٹ نے جو جن 2 چیزوں پہ مثلا آپ کو 2 چیزیں آپ کے سامنے وہ فکس کی ہیں کہ ایک ووٹنگ ہونی ہے ہر صورت 3 اپریل کو وہی دن, اور پھر لیڈر آف دا ہاؤس کا چناؤ ہونا ہے. اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ شاید وہ کل چلا جائے, پرسوں چلا جائے, وہ ڈیلے کر سکتے ہیں. اس کے بعد پروروگ ہو سکتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ پروروگ ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کال ہے کہ وہ کب سیشن کال کرتے ہیں اور کب جو ہے یہ دوبارہ اسمبلی بیٹھتی ہے اور فردر آگے چلتی ہے. لیکن یہ میری یہ رائے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آج ووٹنگ بھی ہو جائے گی. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ آج صابر صاحب آپ ڈس ایگری کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے دروازہ کھول دیا, ٹائم لیمٹ ختم ہو گئی ہے, اور آرٹیکل 254 ہے اسپیکر کے پاس بھی ہے, سپریم کورٹ کے پاس بھی ہے. آرٹیکل 254 ہے کہ اگر کوئی بھی ایجنڈا آئٹم پینڈنگ ہے, کوئی بھی ایشو, تو وہ کل نہیں ہوگا اور اس کا ڈیلے جو ہے وہ آرٹیکل 254 کور کرے گا. صاحب صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے, اگر 3 دن اور کھینچ لیں گے تو کیا ہو جائے؟ نہیں, میں یہ تو بات ہی نہیں کر رہا. وہ تو اس کی پولیٹیکل نہیں, میں تو وہ بات لیگل, لیکن میں اگر 3 دن اور کھینچ لیں تو وہ تو اس کو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے, اس میں بھی ہم وہ اور چیز ہے. میں کہتا ہوں یہ تو ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنے والی بات ہے. اس دوران آپ کے خیال میں اسپیچز وغیرہ ہو جائیں گے؟ یہ اس وقت یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکلٹیز ہے نا, اس وقت کیا ہو رہا ہے. صابر شاکر صاحب جی سر, ان کا یعنی میں نے جو اپوزیشن کی ابھی کاروائی دیکھی ہے اسمبلی کی, ان کا تو مقصد ہے کہ اسپیکر آئے, کرسی پر بیٹھے, تلاوت کرائے اور اس کے بعد کہے کہ ووٹ ہو گئے اور 341 میں تھے, 350 اپوزیشن نے دے دیا اور عمران خان کی حکومت برطرف ہو گئی ہے اور ہم جیت گئے اور لوڈیاں ڈالتے ہوئے چلے جائیں. دس از ناٹ دی کیس. انہوں نے کہا وہ ایجنڈے پر جائیں گے اور اب اسپیکر نے کام شروع کر دیا ہے. ناؤ ہی از کسٹوڈین آف دی ہاؤس. تو پھر آپ کی باتوں پر جائیں تو یہ جو 1.5 گھنٹہ ملتوی کیا ہے تو اسپیکر تو یہ بھی نہیں کر سکتا, وہ کرسی سے بھی نہیں اتر سکتا. اس کا تو صرف یہ کام ہے کہ 350 ووٹ آ گئے اپوزیشن کے, لہذا حکومت برطرف ہو گئی ہے اور فتح ہو گئی شہباز شریف کی اور وہ حلف لینے جا رہے ہیں. دس از ناٹ دی کیس. اسپیکر ہیز آل دی پاور, ہاؤس سمنڈ,
प्रोसेशन यानी सेशन शुरू हो गया कार्रवाई। अब देखना पड़ेगा कि अब अनरूली बिहेवियर किसका होता है, या गन मचाते हैं या एजेंडा आइटम। और मैंने जो समझा है, ऑपोजिशन जो मर्जी कहती रहे, आज उस खत का और उसके मंदरजात और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और उसके वजह से अज़्म एतमाद इसके ऊपर गवर्नमेंट अपने लेके आएगी। और हो सकता है इन हाउस या यानी इन कैमरा उसकी प्रोसीडिंग करे, या वट एवर हैपन। दिस इज नॉट ए सिंपल मैटर कि 350 बंदे हमारे आ गए हैं तो अब हम जीत गए हैं और हम जा रहे हैं। दिस इज नो वे इट इज गोइंग टू हैपन। देखिए, जो इससे 3 अप्रैल वाली कार्रवाई हुई है ना, उसमें भी अगर जिस तरह से साबिर साहब आज ये आए हैं, स्पीकर साहब आकर उन्होंने पहले इंगेज किया अपोजिशन को, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने उठ की तकरीर की है, उन्होंने कहा जी ये हमारे नज़दीक एक कॉन्स्पिरेसी है, हम इस पे बात करना चाहते हैं। उस दिन की कार्रवाई जिस हेस्ट से और टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस ऑफेंसिव तरीके से हुई है, उस पे यही फैसला आना था जो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली है कि ये रूलिंग के तरीकेकार प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। आज ये जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, ये 3 अप्रैल को आप इसी तरीके से फॉलो कर लेते, उस दिन वो ना करते आप तो उसका खमियाजा फिर इन्होंने भुगता उसका फिर और अब भुगत रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब अगेन मैं कहूँगा कि दोनों तरफ अब देखें, पॉलिटिकल बैटल है, ये सिंपल सी बात है। अब पॉलिटिकल बैटल कन्वर्ट हो गई लीगल बैटल में। अब ये पॉलिटिकल बैटल के तौर पे भी लड़ेंगे और लीगल बैटल के तौर पे भी लड़ेंगे। और अब ये आइन की मुशगाफियाँ, कानूनी मुशगाफियाँ, टेक्निकलिटीज़ और कहाँ से निकलना है, कैसे बचना है, कैसे अपने अपने अहदाफ देखें ना। इन अपोजिशन का अपना हदफ है, गवर्नमेंट का अपना हदफ है, सही बात और वो उन्होंने हर सूरत में उसी तरफ जाना है, अपनी टेक्निकलिटीज का सहारा लेके वहां पहुंचेंगे। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हॉकी का मैच चल रहा है, उसमें अगर एम्पायर की नज़र पड़ गई फाउल पे तो ठीक है, तो अगर नहीं पड़ी तो मैच तो होता रहता है। ये नहीं होता कि वो हिट स्टिक ना उनको हॉकी ना मार दें, जख्मी ना कर दें, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो आज भी वो इस फैसले के मुताबिक जो इंटरप्रिटेशन है, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो चलेंगे और इंटरप्रिटेशन का इशू होगा, दोबारा फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा। बिल्कुल जा सकता है, उसमें कोई ऐसी इशू नहीं है, उसमें फिर डिबेट होगी, फिर फैसला होगा। लेकिन एक सेकंड, शेख रशीद साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो हम दिखा दें, साथ साथ हम ये जो फील्ड से और जो रिपोर्टर्स हमें चीजें भेज रहे हैं, गुफ्तगू के जो हिस्से भेज रहे हैं वो भी चलाएंगे। शेख रशीद साहब ने क्या बात की है जी, जरा सुनिए। गंभीर हैं, खौफनाक हैं, परेशान कुन हैं, इसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। अदारों में बहुत सारी लोग बातें करते थे, शुक्र है कि ये सारी पार्टियां अदारों को न्यूट्रल मान रही हैं। पार्टियों ने राय बदली है जो गालियां देते थे, लेकिन बहुत अरसे तक जब सलामती का सवाल पैदा होगा, जब मुल्क में खाना जंगी, लड़ाई, जोड़ो कराटे बढ़ेंगे, कोई अदारे न्यूट्रल नहीं रह सकते। पाकिस्तान के लिए उनको बाहर निकलना होगा। 11 तारीख को फर्द जुर्म लगनी थी, छोटे की लाहौर पे लगनी थी और बड़े की मरकज पे लगनी थी। ये दोनों चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लड़ाई बढ़ती जा रही है। अगर कोई ये सोच रहा है इसका अंजाम कोई बहुत ही खुश आइंद निकलेगा, तो मैं इतना पुरुमीद नहीं हूँ। अवाम में इमरान खान की बात को सुना गया है और इमरान खान की जितनी इस हुकूमत की गलतियां थी, कुछ भी था, लोग उनको बुला के अब इमरान खान के साथ खड़े हो गए। अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो झाड़ू फिर जाएगा, लड़ाई होगी, हादसा भी हो सकता है। दहशतगर्द भी इस मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। ये मैं स्टेटमेंट वजीर दाखिला की हैसियत से दे रहा हूँ। ये मुल्क के लिए बड़े खौफनाक हालात हैं। शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी हालात जो हैं वो बड़े तशवीशनाक है, कुछ भी हो सकता है। थोड़े थोड़े साथ साथ वो नाराज भी हैं, उनके बहुत सारे मशवरे जो वजीर आजम साहब ने नहीं माने, वो तो इससे भी आगे जाने की बात कर रहे थे लेकिन वो नहीं माने गए, तो शेख साहब उसमें भी थोड़े थोड़े जो हैं वो नाराज हैं। काशिफ साहब ने इस दौरान हमें ज्वाइन किया है। काशिफ साहब, अब इस वक्त 12:30 तक इजलास जो है वो मुलतवी है। सुबह की तकारीर हुई है, छोटी मोटी जैसे कहते हैं ना, हुई है, टुक टक हुई है, पता चल रहा है कि भी अगले सेशन में क्या होने वाला है, बिकॉज दोनों तरफ से जो है वो अपने उन्होंने उधर से ना शाह साहब आके कह रहे हैं मैं वो खत इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, मतलब पॉलिटिकली भी हुकूमत ने कि जी हम इसको इस तरह से भी डील करेंगे। वो धमकियां भी देंगे थोड़ी थोड़ी कि हम खत दिखा देंगे। वो जो किसी जमाने में होता था कि मैं ये ले आऊंगा, मेरा ख्याल है उस तरह की बात है। दूसरा, अगर शाह साहब की तकरीर के दौरान जो ही ऑपोजिशन ने बोलना शुरू किया, उन्हें कहा कि चलो ठीक है 12:30 तक करते हैं, यानी वो ये कह रहे हैं कि अब जो कुछ भी होगा आप खामोशी से सुनेंगे,
اچھے بچے بن کے سنیں گے. اگر نہیں اچھے بچے بن کے سنیں گے تو ہم اجلاس کو ملتوی کر دیں گے. اس کو آج کی حد تک تو کینڈیڈیٹ کے لیے ملتوی کیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ لاسٹ ٹائم بھی اپوزیشن یہ فیصلہ کر کے گئی تھی کچھ نہیں کرنا. اب مجھے لگتا ہے اس دوران پرائم منسٹر صاحب کی تقریر بھی آپ یہ بڑے اچھے بچے بن کے سنیں گے سارے جو اپوزیشن والے ہیں. اچھا پی ایم صاحب آ رہے ہیں اسمبلی میں؟ میں کہا اگر کرنے کا موقع لگے تو کریں گے اسمبلی میں, اور کرنی چاہیے بھی ہے. مطلب اس سے بڑا فورم کیا ہے آپ کا, ایک ایگزٹ اسپیچ ان کیس اگر یہ ایگزٹ ہے جو کہ تو ہونی چاہیے. اب ان کو انگلیاں کر کے بھی اشارے کر کے بھی کچھ کہیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ خاموشی سے وہ تقریر سنیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سیشن چلے اور لیکن عادل نے تھوڑی دیر پہلے بالکل صحیح بات کی کہ کتنا اور چلا لیں, 3 دن 4 دن, مطلب ٹھیک ہے. دیکھیں عددی سر اس وقت اکثریت اگر پنجاب میں بھی بات کرے, وفاق میں بھی بات کرے, ٹیکنیکلی تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سیاسی بیک اپ نہیں ہے نا پورے نیریٹو کو پیچھے سے سہارا دینے کے لیے, نہیں ہے اس وقت, یا ہے نہیں سیاسی نیریٹو عددی اسٹرینتھ ہے, عددی برتری تو نہیں ہے وہ تو. دیٹس وائی کہ اگر یہ اس کو لمبا کھینچیں گے تو اسی وجہ سے کھینچیں گے کیونکہ عددی برتری ختم ہو گئی اس میں. ہاں تو پھر کتنا کھینچیں گے, کیا ہوگا؟ تو سب سے بڑا سوال ہے کہ کیوں کھینچنا چاہتے ہیں. یہ آج بھی ہونا ہے, یہ ہفتے بعد بھی ہونا ہے, یہ 10 دن بعد بھی ہونا ہے. اگر یہ ہونا یہی ہے تو آپ اس کو کھینچ کے کیا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے, یا روک پائیں یا ریورس کر پائیں. 2 دن پہلے حکومت کا اجلاس ہوا, میں اس میں عمران خان صاحب نے کہا اور جو سارے وزراء بیٹھے تھے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دینا. جی یہ جو بات ہے نا کہ اس کو نہیں بننے دینا, وہ آئی تھنک دیٹس واٹ کہ ان کو روز سوٹ پہن کے آئے اور روز ان کو انتظار کرایا جائے. آئی تھنک یہ اسٹریٹجی لگ رہی ہے. بلکہ مشورہ دیا کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ چینج کر لیں تو کوئی مسئلہ, آپ کینڈیڈیٹ شہباز شریف سے کسی اور کو بنا لیں, یہ پروسیس ایزی کر دیں گے ہم آپ کے لیے. مسئلہ شہباز صاحب کی پرسنالٹی سے, لیکن ساتھ میں ضمانت پر بھی ہیں جی, کس کیسز ان کے ہیں, ان کی فرد جرم عائد ہونی ہے. یہ اصولی طور پہ تو اس کو سیریس اپوزیشن کو بھی لینا چاہیے تھا. اگر تو کوئی سیریس ہوتا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیا نام تھا صاحب صاحب, میں تو عمر بڑی ہوگی میں نے وہ نام بھول جاتا ہے, وہ مخدوم شہاب الدین صاحب کا جب نام آیا تھا تو ANF ادھر سے نکل پڑی, ادھر سے اڑ گئی, ادھر سے ٹرین لے لی. ہم اس دن قومی اسمبلی میں تھے, اچھا تو نامینیشن آ گئی تو ان کو 99% پروٹوکول بھی مل گیا تھا پی ایم کا, کیونکہ وہ اسپیکر کے پاس جا رہے تھے. فائنل ہو گیا تھا جب پیپلز پارٹی کی طرف سے مخدوم صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں, اور اسپیکر کے پاس گئے, ایک نام کاغذات جمع کروا دیے, اور آگے پیچھے کوئی 150 لوگ تھے اور ہر کوئی اپنی شکل دکھانا چاہ رہا تھا, آفیسرز بھی تھے. تو اتنے میں خبر چلی اور منسٹر فیصل جاوید صاحب جو ہے میڈیا سے گفتگو کر رہے, بیچ میں یہ انٹرپشن ہوتی رہے گی, ذرا سن لے کیا کہہ رہی پاکستان تحریک انصاف اس وقت. لوگوں کے دل جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف موڑ دیے, اور پبلک پوری طرح سے تیار ہے. نہ کبھی عمران خان نے اس قوم کو مایوس کیا اور نہ کبھی یہ قوم عمران خان کو مایوس کرے گی. عمران خان اس قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کا آخری گیند تک مقابلہ کریں گے اور انہیں شکست سے دوچار کریں گے. فتح جو ہے وہ اصل میں فتح حق کی فتح ہے, سچ کی فتح ہے, اس قوم کی فتح ہے. جس طرح سے یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ, یہی فتح ہے. سب سے بڑی فتح تو یہ ہے. اور پوری قوم نکلے باہر. وزیر اعظم عمران خان نے کال دی ہے کہ ہم سب نے باہر نکلنا ہے, ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے, کیونکہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے تھے. کیا آپ تاریخ کی صحیح سائٹ پہ کھڑے تھے یا آپ غلط سائٹ پہ کھڑے تھے. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا, یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا کہ جب ایک ملک میں بیرونی سازش سے رجیم چینج کی جا رہی تھی تو اس وقت قوم کدھر کھڑی تھی. کیا قوم ان سازشوں کے ساتھ, ان بکے ہوئے لوگوں کے ساتھ, ان ضمیر فروشوں کے ساتھ, ان ضمیروں کے سوداگر کے ساتھ کھڑی تھی, یا قوم حق کے ساتھ کھڑی تھی. یہ لکھا جائے گا کہ یا قوم کیا باطل کے ساتھ کھڑی تھی یا قوم سچ کے ساتھ کھڑی تھی. تو اب سب کو عمران خان صاحب نے کال دی ہے کہ کل اتوار کو نماز عشاء کے بعد سب نے اپنے اپنے جہاں جہاں پہ آپ ہیں باہر نکلنا ہے اور زبردست احتجاج کرنا ہے. آپ نے آواز اٹھانی ہے. یہ غلط ہو رہا ہے, اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی ہے. لوگوں کو خریدا گیا. 3 ایجنٹس جنہوں نے اچکلیں سلوائی ہوئی ہیں,
बैरूनी साजिश उन्होंने की है और बाहर की साजिश करके पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके एक सिटिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अवाम के मैंडेट से आई है उसको हटाया जा रहा है। तो क्या अवाम इस पे प्रोटेस्ट नहीं करेगी? पूरी कौम निकलेगी। और आपने देखा 27 मार्च को इधर इस्लामाबाद में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा इमरान खान ने करके दिखाया, क्योंकि ये कौम इमरान खान से प्यार करती है, ये कौम इमरान खान से मोहब्बत करती है। और जीत इस कौम की, जीत इनकी नहीं है। ये क्या देख रहे हैं? ये इस तरह से आएंगे तो क्या कर लेंगे? ये साजिशी जिन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, इस कौम के साथ गद्दारी की, आज हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इसके खिलाफ है। आज हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इमरान खान के साथ है। ये एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की तारीख में पहले पॉलिटिकल लीडर है जो अपने पांचों हल्कों से जीते हैं। आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान अपने पांचों हल्कों से जीते हैं। और ये अपोजिशन वाले कहते थे ये तो धांधली ज़्यादा पार्लियामेंट है। किसी धांधली ज़्यादा पार्लियामेंट से इन्होंने लोगों की कीमतें लगाई हैं, लोगों को खरीदा है और अपनी साइड पे किया है। लेकिन मुझे आप ये बताएं, सारे लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं और जो अब देख रहे हैं, एक सवाल का जवाब दें। इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट क्या है? इमरान खान के खिलाफ क्या चार्जशीट है? ये चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ कि वो मुहब्ब वतन है। ये चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। ये चार्जशीट है इमरान खान के साथ कि उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया। ये चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट बोला है। ये चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ कि उन्होंने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है, इज्जत नफ्स को बहाल किया है, खुद मुख्तारी को बहाल किया है। क्या ये चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ कि उन्होंने अपने कोई कारोबार नहीं किया, कोई दुकान तक नहीं खोली, कोई मिल नहीं लगाई, कोई बैरून मुल्क असासे नहीं बनाए, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कोई अपने लिए कोई काम नहीं किया, अपने रिश्तेदारों के लिए कोई काम नहीं किया, कोई प्रॉपर्टीज नहीं बनाई? क्या ये चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ? क्या ये चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ कि उसने इस कौम को हेल्थ कार्ड दिया है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स दिए हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस दिए हैं, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की है, 10 सालों में 10 डैम्स बनाने का मंसूबा शुरू किया है, 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं मुल्क में? ये चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ कि उसने दुनिया का तीसरा बड़ा प्रोग्राम सोशल वेलफेयर का एहसास वो प्रोग्राम में शुरू किया, यहाँ पाकिस्तान में शुरू किया है। ये चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ। क्या चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ? बताएं आप, एक कुछ चार्जशीट बताएं इमरान खान के खिलाफ। लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं वो कौन लोग हैं? जिसके खिलाफ ला रहे हैं, मैंने पूछ लिया आपसे, जो ला रहे हैं अदालतों से मुजरिम डिक्लेयर्ड है, भगोड़े बाहर भागे हुए हैं, और बाकी इनके केसेस बिल्कुल मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले जमानतों पे हैं। उधर पंजाब में सीएम का कैंडिडेट जमानत पर, इधर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट इधर जमानत में, वो सदर के कैंडिडेट, पूरे फैमिली का हेड जो है वो कन्विक्टेड, अदालतों से मुजरिम डिक्लेयर। फिर भतीजी जो पीएम के कैंडिडेट जो है, उसकी जो भतीजी है वो जमानत पर, रिजर्व के लिए तैयार, सब तो जमानतों पर हैं। तो ये किस किस्म का एक निजाम है? ये किस किस्म का निजाम है? वो रही। मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान ने हर चीज के इमरान खान का जवाब दिया। इमरान खान को ये अदालत दे करके उनका एहतसाब किया, एहतसाब करवाया। इमरान खान ने भरपूर जवाब दिया। 60 पटवारी बहुत आ गए हैं, गंदे सही बात। फैसल जावेद साहब जो थे वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं। साबिर साहब, आप एक वाकया सुना रहे थे मखदूम शहाबुद्दीन साहब का, जो जब वो वजीर आजम बनते रह गए। हाँ, जरा वो शुरू से शुरू करें जिन्होंने नहीं सुना, ताकि वो हुआ ये कि यूसुफ गिलानी साहब हारे को नाहल हो गए। पीपल्स पार्टी ने चॉइस थी उनके पास, सारा दिन पूरी रात ईवान सदर में बहस होती रही, तो मखदूम शहाब को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया पीएमशिप के लिए। वो आएंगे, उधर से शेड्यूल आ चुका था इलेक्शन का,
قومی اسمبلی پہنچے، ان کو پروٹوکول مل چکا تھا پرائم منسٹر کا، ان کے ساتھ کوئی 100 MNAs تھے، کوئی باقی لوگ تھے. اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. عین اسی وقت، کیونکہ اس وقت نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ سیکیورٹی کلیئر یا جو بھی اس کو نام دیں، بنانا مقصود نہیں تھا، مقصود نہیں تھا ان کو وزیر اعظم. منسٹرز انکلیو میں وہ پہنچ گئے ANF والے. منسٹرز نکل چکی ہے، ہاں نکل چکی ہے، یہ خبر تھی ANF ان کی گرفتاری کے لیے نکل چکی ہے. منسٹرز انکلیو، وزیر کا گھر، سرکاری گھر، وہاں پہ ایک ناکہ وہاں پہ لگ گیا. دوسری ٹیم پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ پہنچ گئی، 2 ناکے لگ گئے. اور خبر جب پتہ چلا، انہوں نے کہا جی باہر تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ گئے ہیں. اس کے بعد پھر ان بیچاروں کو ان کی پہلی پریورٹی تھی بچوں کیسے گرفتاری سے. اور اس کے بعد پھر کینڈیڈیٹ دوبارہ تبدیل ہوا اور پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کو اوکے کیا گیا، وہ وزیر اعظم ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ قائرہ صاحب بنے. قائرہ صاحب ان کے جلدی کاغذ ایک انہوں نے کیا ہوا تھا. تو اس طریقے سے تو یہ گجر خان کارڈ مجھے لگ رہا ہے، اب وہ کہیں گے کہ آپ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ ادھر سے یہ نامینیٹ ہو جائیں گے، ادھر سے ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے گی. صابر صاحب آپ تو ویسے اتنی مزیدار ریلیونس بناتے ہیں نا مختلف تاریخی واقعات کے ساتھ. یہ شاکنگ بات ہے نا، وہ تو وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہے، ادھر فرد جرم عائد کرا فرد جرم عائد ہو جائے گی، کیونکہ وہ مسلسل بچ رہے ہیں. اور وہ بھی پینڈنگ کیس تھا، وہ مخدوم شہاب والا، وہ بھی پینڈنگ چلا آ رہا تھا. لیکن عین اس دن یہ کاروائی ساری ایکٹیو ہو گئی ان کی گرفتاری کے لیے. چودھری صاحب کے پاس بھی ہم جاتے ہیں، وہ لاہور بیٹھے. جی چودھری صاحب، یہ جو آپ کے نزدیک آپ کو آج ووٹنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہ نہیں؟ یہاں پہ تھوڑی سی رائے تقسیم ہے. یو کین ناٹ رول آؤٹ. پہلے وہاں وہ گورنمنٹ اپنا بزنس لے کے آئے گی کہ آیا یہ سازش ہوئی ہے، آیا یہ خط ٹھیک ہے، آیا یہ عدم اعتماد کی تحریک اس سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے. اس پہ وہ کہیں گے اگر ان کیمرہ بھی کرنا ہے سیشن تو کریں اور اس کو ڈسکس کریں گے. اور عین ممکن ہے جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی اس سے زیادہ بڑی رولنگ جو ہے ہاؤس کی طرف آئے کہ جناب جب اس کا سازش کے تانے بانے ہیں عدم اعتماد کے ساتھ ڈائریکٹلی، تو ہم اس جرم میں شریک نہیں ہوتے اور دے ول ریفر دی میٹر بیک ٹو سپریم کورٹ کے جناب ان حقائق کو ذرا دیکھ لیں. سپریم کورٹ کی طرف آپ کو بھی معاملہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. صابر صاحب کو بھی ویسے یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف واپس جائے گا. اس کی ریزن ہے سر، اس کی آپ ڈس ایگری کرتے ہیں سر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ میں میری سن لیں، اس کے بعد اپنی وجہ بتائیے گا. آپ کا خیال ہے وہ لوگ جو تیار بیٹھے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے، آج تک نہ کسی نے خط دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ خط جب پہلا کہا گیا خط ہے تو انہوں نے کہا ہے ہی نہیں، پھر کہا، اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں جب حکومت میں آئیں گے تو دیکھیں گے. یہ حکومت اٹھانے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ ایک دن ان کا ایمان جاگے گا ان 20-30 لوگوں کا جن لوگوں نے سیٹوں کی خاطر یا کسی اور وجہ سے اپنی پارٹی چھوڑی جا کے دوسرے بینچ پہ بیٹھے؟ سارے اتحادی جو اتحادی تھے ساتھ، جب یہ خط کی بات شروع ہوئی وہ اتحادی تھے، اس وقت اگر وہ نہیں رکے اور اس دوسری طرف چلے گئے، اب کون اس طرف آئے گا؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ نمبر گیم نہیں ہے. دیکھیں، اسپیکر سپریم کورٹ نے وہ رولنگ ختم کر دی، غیر آئینی قرار دے دی اور ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے. ایک تو جو ریویو پیٹیشن تیار کی جا رہی ہے میرا خیال ہے اس میں ڈیٹیل ججمنٹ کا کہا جائے گا، اس کا ہم انتظار کریں، وہ دیں. ریویو پیٹیشن فائل کی جائے گی، کچھ سوالات اٹھائے جائیں گے آئینی اور قانونی، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اختیارات کی تقسیم اور انکروچمنٹ اور 69-95 اسپیکر کو کیسے ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں. پھر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کس بنیاد پہ، میرٹ پہ خارج کی ہے یا میرٹ سے ہٹ کے خارج کی ہے، غیر آئینی قرار دی ہے، وہ ابھی تک وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں آنا ہے. اب گورنمنٹ کے پاس اپوزیشن کہتی ہے کہ جی ہم جیت گئے. گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی سٹینڈ کر رہی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے آج بڑے تحمل سے پوائنٹ وہیں سے شروع کیا آج کی کاروائی کہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے، اسے بھی ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے آ رہا تھا ووٹنگ، وہ کہہ رہے تھے ادھر دیکھیں. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن سپریم کورٹ گئی کیوں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ چیزیں آئیں اور اس کا اعلامیہ یہ ہے، تو اس بیک گراؤنڈ کی طرف جا رہے تھے، تو وہ اسی طرف جا رہے ہیں.
کہ وہ دوبارہ معاملے کو الائیو کریں گے اور اس پہ کہیں گے ڈسکشن کریں، تو اسپیکر کو دوبارہ رولنگ سے روک کوئی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، پہلے ڈپٹی اسپیکر تھے. قربانی دینی پڑے گی، لیکن یہ بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی اگر یہ ہوا تو. جیسے گیلانی صاحب نے اپنی وزارت اعلیٰ دو تین چیزیں. 3 اپریل کو تسلیم کر لیا اسپیکر نے، وہیں سے ریورس ہوا نا سارا کچھ. ٹائمنگ 10:30 کورٹ نے دی، آپ نے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا. کورٹ نے آپ کو 2 چیزوں میں باؤنڈ کیا ہے کہ آپ نے ووٹنگ کرانی ہے اسی تاریخ میں، اسی دن سیشن میں، جس پہ ابھی ہم بحث کر رہے ہیں کہ سیشن پرولونگ ہو سکتا ہے مزید، یہ کتنے دن چل سکتا ہے، اور اس میں کہ لیڈر آف دی ہاؤس آپ کا جب ایک دفعہ سلیکٹ ہو اس کے بعد آپ بے شک پروک کر سکتے ہیں سیشن کو. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ہوگی اگر اسپیکر ایک نئی رولنگ دے کے معاملہ کسی تو اور طرف لے کے جائیں گے. اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں، اسپیکر کا اختیار ہے، وہ دوبارہ یہ ایک دفعہ ایک ڈپٹی اسپیکر نے رسک لیا، اسپیکر بھی لے سکتے ہیں اگر وہ دوبارہ لینا چاہیں. اختیار ہے یا اختیار سے تجاوز ہے، یہ دونوں بڑی مختلف چیزیں سپریم کورٹ کی نظر میں. انہوں نے اختیار سے تجاوز قرار دیا ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو. سو اختیار یہ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. یہ اختیار از اے ویری لیگل ٹرم کہ یار آپ کے پاس رائٹ ہے یہ کام کرنے کا. سپریم کورٹ کہتا ہے آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے یہ کام کرنے. اسی طرح سے عادل کچھ کہہ رہے تھے. رولنگ اختیار تھی، رولنگ ریورس کر کے سپریم کورٹ نے واپس کر دی پارلیمنٹ کو کہ یہ جو آپ نے رولنگ دی ہے، یہیں سے تو انہوں نے انکروچمنٹ کی ہے، یہیں سے تو انہوں نے پارلیمنٹ کا جو رائٹ تھا لیجسلیشن کا پروسیجر کا وہ یوزرپ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے صرف اس ڈیسیجن کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے. بار بار ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انٹرپریٹیشن الٹیمیٹلی ہم ٹرائیکوٹمی آف پاور کی بات تو کرتے ہیں، مگر کسی بھی ڈیڈ لاک کو میرا خیال ہے سب اس پہ اتفاق کریں گے اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نہیں کرنی ہے. سو اب رولنگ وہ دوبارہ جس طرح صابر صاحب کہہ رہے ہیں دینا چاہیں دوبارہ دے دیں، بٹ وہ کنٹیمپٹ لیکن آف معاملہ کورٹ اسی طریقے سے وہ جو شٹل کاک کی طرح مختلف فورمز پہ رہے گا. کوئی یہ کہہ رہا ہے میری بات سنیں کہ یہ ایک دم اٹھیں گے، وہ جو فلموں والا سین ہوگا، ایک جذباتی تقریر ہوگی، کوئی ادھر دیکھے گا کوئی ادھر دیکھے گا، یہ کیا ہو گیا، یہ ہمارے ملک کے خلاف سازش ہو گئی، اور یہ نہیں ہونا، اور یہ نہیں ہوگا اس اسمبلی میں. خدا کا خوف کریں. دوسری سائیڈ بھی یہی بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھیں یہ نہیں اٹھ رہے، کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے. یہ فلم کے دو اچھا ماریا ایک پوائنٹ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 7th ڈے تھا یہ ووٹنگ کے لیے تھا، یہ ڈیبیٹ کے لیے نہیں تھا. Q&A سیشن ڈسکشن وہ چیزیں نکل چکی. جی چودھری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں تو یہ نہیں، آپ کا خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ دوبارہ قومی اسمبلی کی کارروائی میں مداخلت کرے گی؟ جو پورے ملک میں اس وقت ماحول بنا ہوا ان کو اندازہ نہیں ہو گیا کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ دیا اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ اور کئی جگہ اور بھی منہ لوگ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے. چودھری صاحب لیکن سر ساروں کو ریپرکشنز کا ہفتے 10 دن سے پتا ہے، 20 دن سے بھی پتا ہوگا. جو اگر آپ کو پتا تو شاید ان کو بھی پتا ہوگا، لیکن اگر وہ وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا ہے تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ ایک دن کے لیے ایک دن میں تبدیل کر دیں گے اپنی پوزیشن کو؟ کوئی نہیں کرے گا. یہاں پر ایسے ہی چلے گا. میرا خیال ہے آپ کو یو آر یعنی وی آر ویری فانڈ آف یو، بٹ یو آر انسسٹنگ آن سم تھنگ وچ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ. پسند نہیں آ رہی آپ کی بات. ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے کیس کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، حکومت اپنا جو ان کا کیس ہے انٹرنیشنل کانسپریسی، ایز اے ریزلٹ آف دیٹ نو کانفیڈنس، ایز اے ریزلٹ آف دیٹ چینجنگ آف لائلٹیز، وہ سارا اسٹیبلش کر کے آگے نہیں بڑھیں گے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. اچھا جی یہ غلط ہو سکتی بات کوئی. جی چوئی صاحب یہاں پہ آپ کو ہم فوٹیج دکھانا چاہتے ہیں، آپ سب کی توجہ بھی چاہیے اس میں کیونکہ بڑے دلچسپ یہ امیج ہے. یہ فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں اس وقت اسمبلی کے اندر سعد رفیق صاحب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. باتیں چہمگوئیاں سرگوشیاں، یہ دیکھ لیں اگر صاحب آپ بھی ہیں آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر. تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ تو آپ تو یا تو کوئی ایسی فوٹیج نکال کے لائیں گے وہ کسی کونے خدرے میں بیٹھا ہو. مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف کہہ رہی ہوں آپ کا اسمبلی کا فلور ہے، پوری میڈیا گیلری دیکھ رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے یہ کیا باتیں کروں گے؟ سوال تو سن لو تسی کی گفتگو ہو رہی ہے. سیاستدان ہے، کچھ بھی واپس لگا سکتے. کیا ہو سکتا ہے فواد؟ یہ ممکن ہے کہ اس وقت میں فواد چودھری پرائم منسٹر کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ سعد رفیق صاحب میاں نواز شریف کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں. یہ ممکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کینڈیڈیٹ چینج کر لیں. جی یہ مسئلہ ایک دیکھیں ماریا، یہ بلاول صاحب نے کہا، یہ زرداری صاحب نے کہا، یہ مولانا صاحب نے کہا، وہ تینوں مصر ہیں اس بات پہ کہ شہباز صاحب چینج نہیں ہونے چاہیے.
ہاں کیونکہ शहबाज साहब हमारे वजीर आजम हैं शहबाज साहब शहबाज शरीफ दिलों के वजीर आजम किसके दिलों के ये मेरे से ना पूछे शहबाज शरीफ साहब दरअसल सबके वजीर आजम हैं शहबाज साहब जब फैसला शहबाज शरीफ के नाम का हुआ तो शहबाज शरीफ ही वजीर आजम बनेगा समझ लेकिन शहबाज साहब जो को खान साहब एक्चुअल चैलेंजर समझते हैं अपना सियासी तौर पे इस वजह से भी वो अपने आप को वो समझते पहले भी वो जो शहबाज साहब के साथ एक खास तौर पे उनको वो एक सियासी उनका है फवाद साहब जो है साद रफीक को कह रहे होंगे या हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए वजीर आजम साहब गुस्से में तो हम बस थोड़ा सा कोऑपरेट करें अच्छा और थोड़ा बर्दाश्त करें और दूसरा एक और भी है ख्वाजा साद रफीक साहब भी पीटीआई में जाने वाले थे आपको पता है ना हाँ जी बहुत लेकिन उसके बाद तो काफी पुलों के नीचे से पानी बह चुका है फिर वापस आ गए थे तो ये होता रहता है पार्टीज के अंदर तो इस तरह की वैसे भी अच्छी हेल्दी है आपने वो तारीखी हिस्टोरिकल तो वो थी ना जी वॉक गिलानी साहब अच्छी पार्लिमानी रिवायत थी ये अच्छी पार्लिमानी रिवायत है कि भाई आप अक्रॉस जब इतने पोलराइज एनवायरनमेंट में आप बैठकर बात कर और स्पेशली गद्दारों से अच्छा ब्रेक मुझे लेनी होगी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है हम वापस आएंगे और ऑब्वियसली सारा दिन ये तहरीक जमात के वाले से स्पीचेस भी होंगी और वोटिंग होती है या नहीं होती इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर